اعمال صحیح ہو جائیں، اعمال صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے، روزہ صحیح ہو جائے، اولاد کی تربیت صحیح ہو جائے، اولاد کی تربیت صحیح ہو جائے، گھر کا ماحول صحیح ہو جائے، ہاں ہاں ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے تجربہ کیا، گھر میں تم ماں باپ گانے سنتے ہیں تو اولاد کیا سیکھے گا؟ اولاد وہی بات ہے یا نہیں ہے؟ جب ماں باپ اللہ اللہ کرے گا تو اولاد بھی اللہ اللہ کرے گا۔ یہ کمپیوٹر ہے، یہ دماغ کمپیوٹر ہے، سمجھ گئے؟ آج کل تو کمپیوٹر کی دنیا ہے۔ وہی لیتا ہے جو کچھ سنتا ہے، وہی لیتا ہے جو کچھ سنتا ہے، وہی لیتا ہے جو کچھ دیکھتا ہے۔ انسان کا دماغ، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ بنیادی بات کیا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کا کام کیا تھا؟ اصلاح امت۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح، جو ایمان لے آئے اور نیک بنا، ولا خوف علیہم ولا هم، نہ ان پر ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم، نہ ان پر ڈر ہوگا مستقبل کا، نہ وہ پریشان ہوں گے ماضی پر۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں فمن آمن واصلح، جو ایمان لے آیا اور نیک بنا، کیا بنا؟ نیک بنا، فلا خوف علیہم، اس پر ڈر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اللہ غمگین ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہی اولیاء اللہ بنتے ہیں، ایمان اور اصلاح، اعمال صالحہ۔ ولی بننے کے لیے دو چیزیں ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا، یہ نسخہ بڑا آسان ہے، ایمان اور تقوی، یا ایمان اور اعمال صالحہ، جو بھی آپ تعبیر کرتے ہیں، ایمان اور تقوی۔ دو ولایت بزرگی دو چیزوں سے بنتی ہے، ایک ولایت، ایک ایمان ہے، اور دوسری چیز تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کہ سارا دن ساری رات کیا مسجدوں میں اللہ اللہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جو دکانوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا دین ہے، یہ خدا کا دین ہے، مگر ہر وقت اللہ کے تعلق ضروری ہے، تعلق مع اللہ، اور تعلق مع اللہ کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے، نیک اعمال، نیک اعمال ضروری ہے۔ نیک اعمال میں صرف نماز روزہ نہیں ہے، گناہوں سے بچنا بھی نیک اعمال میں داخل ہے، گناہوں سے بچنا بھی، ٹی وی سے بچنا بھی، ہاں نظر کی حفاظت کرنا بھی نیک اعمال میں داخل، نظر کی حفاظت کرنا بھی نیک اعمال میں داخل۔ اپنی نظر کی حفاظت کرو، پیٹ کو حرام کھانے سے محفوظ رکھو، نظر کو حرام دیکھنے سے محفوظ رکھو، نظر کو حرام دیکھنے سے محفوظ رکھو، اور کان کو حرام سننے سے محفوظ رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جھوٹ بولنے سے، کانوں کے سننے سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھو، اپنے کانوں کو محفوظ رکھو۔ ایک بزرگ کے متعلق مشہور ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا تو اس کے سامنے تقریر شروع کی، تو کچھ غیبت کی ہوگی، گڑبڑ باتیں کی ہیں، تو اس نے کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ اپنی گندگی لا کر میرے دل میں ڈال، اپنی گندگی لا کر میرے کانوں میں ڈال کر دل میں بات چلی جاتی ہے، یعنی کہ اپنی گندگی لا کر میرے دل میں ڈال دی۔ کیا حال ہے؟ ہاتھ تو آپ نے خراب کر دیا، ہاتھ تو آپ نے خراب کر دیا، اپنی گندگی لا کر میرے دل میں ڈال دی، میرے برتن میں آپ نے گندگی ڈال دی۔
سمجھ گئے؟ جو آپ کے سامنے غیبت کرتا ہے اس کو درخواست کرو کہ بھائی جان غیبت کیوں کرتے ہو، کیوں اپنے اعمال کو حبط کر رہے ہو، غیبت سے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ غیبت زنا سے بھی سخت ہے، غیبت زنا سے بھی، اور غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، شیطان ہمیں کہتا ہے، بلکہ بعض جاہل تو کہتے ہیں یہ ہم غیبت نہیں کرتے، ہم خصلت بیان کرتے ہیں۔ شیطان کا دھوکہ دیکھو کہ توبہ بھی نصیب نہ ہو، گناہ بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جی ہم تو غیبت نہیں کرتے، ان کی خصلت بیان کرتے ہیں۔ تو ان کی خصلت، جب ان کی خصلت ایسی خصلت بیان کرتے ہو جس سے اس کو دکھ پہنچتا ہے تو اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگرچہ اس میں وہ عیب ہو، اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے اور تم بیان کرتے وہ بہتان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بہتان ہے، وہ تو زیادہ جرم ہے۔ جو عیب اس میں موجود ہے اور آپ پیچھے پیچھے اس عیب کو بیان کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ اس عیب ہو اس میں، اور اگر نہیں ہے اس میں عیب اور آپ بیان کرتے ہیں تو بہتان ہے، ڈبل جرم ہے۔ جھوٹ بھی آپ نے بولا اور مسلمان کی تذلیل اور توہین بھی۔ اس لیے یہ کوشش کرے، گھروں میں محنت کرے، عورتوں پر حدیث میں آتا ہے عورتوں میں یہ لعن طعن، عورتوں میں زیادہ بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا، تو فرمایا اس کی وجہ یا رسول اللہ کیا وجہ؟ فرمانے لگے کہ ان کے اندر دو بیماریاں ہیں، عورتوں میں دو بیماریاں ہیں، ایک اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں، ایک اپنے فرن العشیرہ، ایک تو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں، اور ان کی یہ بیماری ہے کہ اپنے شوہروں کی کبھی کوئی شکر ادا نہیں کرتی، ایک اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، وَيَكْثُرْنَ اللَّعْنَ، اور بعض روایت میں وَيُكْثِرْنَ، اور لعنت کو زیادہ، یعنی گالی گلوچ اور بیہودہ زبان زیادہ، غلط زبان زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ تو دو بیماریاں ہیں ان میں، ان دو بیماریوں کی وجہ سے عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا۔ ایک عورتوں کی ناشکری، شوہروں کی، ایک اپنے شوہروں کی ناشکری، اور دوسری لعن طعن، یعنی زبان پہ بیہودہ گفتگو، لعن طعن دوسروں پہ کرنا، یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو ان دو وجہوں سے میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ تو عورتوں کو خصوصی طور پر ان دو چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، شوہروں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اگر کچھ کمی بھی ہو پھر بھی اللہ کا حمد ادا کریں تو اللہ تعالیٰ شوہر کے ذہن میں خود بخود ان کے لیے نرمی ڈالیں گے۔ اور دوسری بات، عورتوں کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس پر غیبت نہ کرے، لعن طعن نہ کرے۔ یہ دو بیماریاں حضور نے خصوصاً عورتوں کے بارے میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہاں ہمارے لیے بھی گناہ ہے، یہ نہیں کہ مردوں کے لیے اجازت ہے، مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے، مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مراقبہ، دل پر توجہ ڈالیں، دل بائیں طرف پستان سے 2 انگل نیچے ہے، دل پر توجہ ڈالیں اور یوں سوچے کہ میرے دل پر خدا کی طرف سے فیض آ رہا ہے، اور میرا دل بطور شکریہ کہ کہہ رہے اللہ 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 اللہ۔ کپڑا ہو تو چہرہ ڈھانپ لے، کپڑا نہ ہو تو آنکھیں چھپا کر توجہ دل پر ڈالے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام مشکلات حل فرما، پوری امت مسلمہ کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی حفاظت نصرت فرما۔ یا اللہ تقوی اور طہارت نصیب فرما۔ یا اللہ مرد اور عورتوں سب کو دیندار بنا، سب کو پرہیزگار بنا، سب کے مشکلات کو حل فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہماری پوری زندگی کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام نیک عزائم میں، تمام نیک منصوبوں میں، تمام نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرما۔ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، قریب ہیں یا بعید ہیں، مرید ہیں یا شاگرد ہیں،
سب کے دلوں کے مرادوں کو یا اللہ شریعت کے مطابق پورا فرما، سب کے مشکلات کو حل 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 فرما، یا اللہ غیر یا اللہ استقامت نصیب فرما، شریعت پر استقامت نصیب فرما، شریعت پر استقامت نصیب فرما، شریعت پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ قدم قدم پر حفاظت و نصرت فرما، حفاظت نصرت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دعاؤں کو انتہائی قبول فرما، غیب کے خزانوں سے یا اللہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی اور ہماری مدد فرما، ہماری رہنمائی، ہماری حفاظت اور ہماری نصرت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ الرحیم ہمارے اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا، یا الرحیم جتنے ساتھی آئی ہیں سب کو یا اللہ اپنی رضا کی زندگی نصیب فرما، اپنی رضا کی زندگی نصیب فرما، اپنی رضا کی زندگی نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔